बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज 1.0 में आप सबको खुशामदीद। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अल्लाह से दुआ है आप सबकी परेशानियां दूर हो, आप सबको अल्लाह खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आप सबको तमाम बलाओं से महफूज रखे। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की कहानी जो है ये 2 पार्ट्स में होगी। बहुत अच्छी कहानी है, पुरअसरार कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। रात का आखिरी पहर था। खूबसूरत सी 17 साल लड़की अपने स्याह रंग के घने घुंघराले बाल जो कमर से थोड़ा नीचे तक थे, बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखें, नाजुक नकूश, गुलाबी लब, सुर्ख व सफेद वो लड़की जिसके गाल हमेशा सुर्ख ही रहते थे, खिड़की खोले खड़ी थी, जबकि खुले हुए बाल हवा से अटकेलियां कर रहे थे। हर चीज से बेखबर वो खिड़की के सामने घने दरख्त पर बैठे उस उधेड़ उम्र आदमी को देख रही थी, जो उस पर नजरें मरकूज किए बहुत आहिस्ता से कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। यकदम उसके कानों में एक भनभनाहट होने लगी। कौन सी जबान थी जिससे वो आशना थी। धीरे धीरे आंखें बंद करती वो पलट कर अपने पीछे बिस्तर पर जाके चित लेट गई। कमरे में अचानक कोई हैवला चलता हुआ उसके ऊपर झुक गया। तेज गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इससे कबल वो हैवला उसकी गर्दन को नोच लेता। दरवाजा जोर से बजा। देखते ही देखते सब कुछ हवा में तहलील होकर सब नॉर्मल हो गया, जैसे किसी भी पुरअसरार चीज का कोई वजूद सिरे से था ही नहीं। अगले दिन इसकी आंख खुली तो अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रात का वाकया जैसे याद ही नहीं था। जिस्म पूरी तरह दर्द से टूट रहा था। कितनी ही देर वो शावर खोले आंखों को मूंदे गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। अचानक शावर से लंबे लंबे बाल पानी के साथ नीचे की तरफ आते उसके चेहरे से होते पूरे जिस्म पर फैलने लगे। घबरा कर पट से मैसा ने अपनी आंखें खोली। लंबी पुरसकून सांस लेकर टैप बंद करती हुई गाउन पहन कर वॉशरूम से बाहर आई, जहाँ उसकी मामा पहले से ही मौजूद थी। मैसा, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? मर्ता बेगम की नजर जैसे ही उसकी सराही गर्दन पर पड़ी तो परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ कोई जख्म का नामो निशान नहीं था। मामा, आई एम ओके। वो मुस्कुराकर अपनी माँ को देखने लगी। मैसा के मुस्कुराने से दोनों गालों पे गड़े बने, जिसकी वजह से वो और हसीन लगने लगी, लेकिन मर्ता को जाने क्यों इसके मुस्कुराने से खौफ आता था। ये भी कुछ महीने से ही मर्ता को महसूस होने लगा था। ठीक है मैसा, लेकिन इसमें मुस्कुराने वाली बात तो नहीं है। जाओ कपड़े चेंज करो, लाउंज में आओ, तुम्हारे बाबा कब से नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मर्ता संजीदगी से उसे टोकती कमरे से निकल गई, जबकि वो गहरी सांस भरती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी मुकम्मल का जायजा ले रही थी, जब उसे महसूस हुआ कि खिड़की के साथ कोई चिपक कर खड़ा उसे देख रहा है। मैसा ने आहिस्ता से सर घुमा कर देखा, जहाँ कोई नहीं था। जल्दी से सर झटक कर वो कमरे से निकल गई। मैसा, तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। मैसा जो घर से कॉलेज के लिए निकल रही थी, साथ की आवाज से पलट कर उसे देखा, जो उसके देखने पर मुंह फेरती अपने कमरे की तरफ निकल गई। मैसा उसे जाता देखती रह गई, फिर सर झटका और अपनी ताई की कमरे की तरफ चली गई। इजाजत मिलते ही वो अंदर बढ़ी, जहाँ भारी वजूद की औरत शक्ल से ही खराट लगती थी, मगर उनका शेरी लहजा उनकी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। मैसा को देखते ही किरना बेगम मुस्कुराई। हाँ मैसा, आओ। तुम कॉलेज जा रही हो? जी हाँ, आपको कोई काम था? हाँ, आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं साथ को देखने। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने कमरे से मत निकलना प्लीज। या अगर तुम कॉलेज से ही कहीं फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दे देती हूँ। नहीं ताई, इसकी जरूरत नहीं है। मूवीज देखना मुझे पसंद नहीं, और सिनेमा जाकर 2-2.5 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहना, मुझे ये सब बेकार लगता है। पता नहीं लोग कैसे इतनी देर ये की सीट पर जमे रहते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।
سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میسا سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنے دائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کی طرف دیکھا۔ آخری سٹیپ اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ اندر پورا اسکول خالی تھا، جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کرتی اندر پڑ رہی تھی، جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے۔ میسا تیزی سے نیچے اتر کر بیرون گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی گیٹ کھول کر کالے رنگ والا لال انگارہ ہوتی آنکھیں بڑا سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز چلتی وہ کالج کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کر کے پیدل ہی چل کر کالج جاتی تھی۔ نقاب کا شوق بھی اسے دوستوں کو دیکھ کر ہی چڑھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا کی دوست سارا نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، کل پھر مجھے عجیب خواب آیا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ سارا، کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں؟ میسا نے الجھ کر اس سے پوچھا، جو اس کے اسکول کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں علاج کروانا چاہیے۔ سارا نے کندھے اچکائے، جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، یا اس کے لیے تھی۔ کچھ دیر ہی چلی ہوگی جب میسا کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے قدم یکدم رکے، پلٹ کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اسی پر نظریں مرکوز کر کے کھڑی تھی۔ لیکن جو چیز میسا کو خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کی آنکھیں تھی۔ اس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اس طرح دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آتی کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جانے کچھ مہینے سے روز اس کے ساتھ پرسار واقع ہو رہے تھے، جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنے ماں سے تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسد اور سیف 2 بھائی تھے، حیدرآباد کے پوش علاقے میں ساتھ رہتے تھے۔ ڈبل سٹوری یہ گھر، جہاں نیچے اسکول تھا جبکہ اوپر رہائش پذیر تھے۔ اسد اور کرنا کی ایک ہی بیٹی تھی ساتھ، جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، آیان۔ سیف اور مرتا، جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی، جو شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ کرنا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان ہوتی رہتی، کیونکہ جو بھی ساتھ کو دیکھنے آتا میسا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ کرنا بیگم نے اسے گھر آنے سے منع کیا۔ میسا، کیا بات ہے، نہ سلام نہ دعا، اوپر سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ مرتا بیگم اسے سیدھا کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولے، ماما سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں۔ بنا مرتا بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہتی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس طرح کی بات کر کے گئی ہے؟ آپ سے چاچی توبہ، میں نے آج تک امی سے اس طرح کی بات نہیں کی، چاہے وہ میرے سر میں جتنا بھی درد ہو۔ اف، ابھی سے اس طرح کی ہے، آگے اللہ بچائے۔ ساتھ جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مرتا بیگم حیران تھی، میسا نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، اسے تو غصہ بھی نہیں آتا۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھے باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ایک جھٹکے سے تولیے کو اتار کر قالین پر چھوڑ کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ گرے ڈھیلے سیاہ ہوتے محسوس ہوئے، قریب ہو کر دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں کا اصل رنگ دیکھ کر ایک بار آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اف، لگتا ہے سر میں زیادہ ہی درد ہو رہا ہے۔ میسا سر جھٹک کر سیدھا ہوتی بیڈ پر جا لیٹی۔ یکدم جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اوپر آ گرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح رہنے کے بعد دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مرتا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میسا کو گہری نیند میں دیکھ کر گہری سانس بھرتی واپس چلی گئی۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ سیف صاحب نے لیٹتے ہوئے مرتا بیگم سے کہا، جو اٹھ کر کمرے سے جا رہی تھی۔ میسا کو دیکھنے، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، مغرب سے سو رہی ہے، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ گئی ہو۔ مرتا بیگم جواب دے کر نکل گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب مرتا بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ میسا کمرے میں نہیں ہے، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا۔ ساتھ کے کمرے میں ہو شاید، سیف صاحب نے بیٹھے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔
مرتبہ بیگم سوچتے ہوئے کہ ساتھ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا نظر آیا۔ مرتبہ بیگم حیران ہوتی کمرے کی طرف جانے کے بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کے نیچے جانے لگی، لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے محسا انہیں دیکھتی مرتبہ بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگی، لیکن چاہنے کے باوجود ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکی۔ محسا نے آہستہ سے گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ ممی، محسا کیا کر رہی ہو یہاں؟ مرتبہ بیگم بمشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگی، لیکن آواز جیسے صرف اپنے آپ کو سنائی دی۔ جبکہ محسا مسکرائی، وہیں پر اصرار سے مسکراہٹ۔ مرتبہ بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت پڑھنے لگی۔ ماما، محسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ مرتبہ بیگم کی زبان تالو سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے، ابھی یہاں آ گئی تھی، چلیں اب سپاٹ لہجے میں کہتی محسا اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ مرتبہ بیگم ویسے کھڑی رہ گئی۔ اس کہانی کو مزید کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑے رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اس کہانی کا اصل موضوع آپ کے سامنے آئے۔ بہت ہی دلکش، بہت ہی پراسرار کہانی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔